اب آپ کو میں ایک تصویر دکھانے جا رہی ہوں اور اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر اس وقت ایک ایسی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو دل دہلا کر بھی ہمت اور حوصلے کا ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ ملک کی دو بڑی شخصیات نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور سپاہی سالار جنرل عاصم منیر کرنل محمد حسن حیدر کے تابوت کو اپنے کاندھوں پر اٹھا رکھا ہے۔ انہوں نے کرنل محمد حسن حیدر گزشتہ روز وادی تیرہ میں دہشت گردوں کے خلاف جھڑپ میں 4 دیگر فوجی جوانوں سمیت داد شجاعت دیتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے تھے۔ آج وزیر اعظم اور آرمی چیف کی طرف سے شہید کے جسد خاکی کو کاندھا دے کر دہشت گردوں کو ایک بڑا واضح پیغام دیا گیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف ریاست کی پالیسی ایک ہی ہے اور کہ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک یہ جنگ جاری رہے گی۔ اور ساتھ ہی انتخابی سرگرمیاں تیز ہوتے ہی دہشت گردی کے اس ناسور نے ایک بار پھر سر اٹھا لیا ہے۔ آج ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے درزندہ میں الحاج آئل اینڈ گیس کمپنی پر دہشت گردوں کے حملے میں 2 پولیس اہلکار شہید ہو گئے اور 3 زخمی ہو گئے اور دہشت گرد اس حملے کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ گزشتہ ایک ہفتے سے صوبہ بلوچستان، خیبر پختونخوا اور پنجاب میں دہشت گردوں کے حملوں میں 23 سیکیورٹی اہلکار شہید ہو چکے ہیں۔ 3 دن پہلے بلوچستان کے علاقے میں سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر حملہ کیا گیا۔ دہشت گردوں کے حملے میں 14 فوجی جوان جام شہادت نوش کر گئے۔ فوج کا قافلہ 2 گاڑیوں پر سفر کر رہا تھا مگر پہاڑ پر گھات لگائے دہشت گردوں نے فوجی قافلے پر حملہ کر دیا۔ دہشت گردوں نے فوجی کانوائے پر راکٹ کے گولے بھی داغے اور اس کے اگلے ہی روز ہم نے دیکھا کہ دہشت گردوں نے میاں والی ٹریننگ ایئر بیس پر بھی حملہ کیا۔ اس حملے میں پاک فوج کے 3 گراؤنڈ کیے گئے طیاروں اور فیول بوئزر کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ پاک فوج کی جوابی کارروائیوں میں یہ حملہ ناکام تو بنا دیا گیا اور 9 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ اس حملے کی ذمہ داری تحریک طالبان کے نئے گروپ تحریک جہاد پاکستان نے قبول کی ہے۔ اسی طرح ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک اور دہشت گرد حملے میں 2 بھائی جاں بحق اور اسی خاندان کے 3 دیگر افراد زخمی ہو گئے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل کلاچی کے علاقے روڑی میں بھی دہشت گردوں نے پولیس چیک پوسٹ پر حملہ کیا ہے۔ پولیس کی جوابی فائرنگ سے حملہ آور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اسی طرح سیکیورٹی فورسز نے بنو میں دستی بم، اینٹی ٹینک مائنز اور سیفٹی فیوز برآمد کر کے دہشت گردی کا ایک بہت بڑا پلان، ایک بہت بڑا منصوبہ ناکام بنایا۔ لکی مروت میں بھی پہاڑ خیل تھل کے جنگل میں سرچ آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے ایک دہشت گرد کو گرفتار کیا کہ جس نے مذکورہ علاقے میں دیگر 15 دہشت گردوں کی موجودگی کی تصدیق بھی کی۔ ان دہشت گردوں کی تلاش میں سیکیورٹی فورسز نے مشتبہ ٹھکانوں کو بھی تلاش شروع کر دیا۔ آپریشنز جاری ہیں تو فائرنگ کے تبادلے میں ہمیں یہ خبر ملی کہ 2 فوجی جوان جام شہادت نوش کر گئے۔ دہشت گردی کی اس تیز ہوتی لہر میں مگر ریاست کہ یہ کندھے لاشیں اٹھا کر ابھی تھکے نہیں۔ ریاست پوری طاقت کے ساتھ ریاست کے دشمنوں کے خلاف سینہ سپر ہے مگر ریاست کو درپیش اکنامک چیلنجز، معاشی چیلنجز، انتخابی مہم کی شروعات کے ساتھ ہی دہشت گردی میں اضافہ صورتحال کو مزید گھمبیر کر دے گا۔